السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم ادخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. آمين یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم پھر سے ایک دفعہ جمع ہیں، اور اس دفعہ ہمارا الحمدللہ پہلا ویک گزرا ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو ایک ویک کی اسائنمنٹ دی، اور جو پچھلے ویک آپ نے پڑھا تھا اس سب کو آپ نے اسائنمنٹ کے طور پہ پیش کرنا تھا اور اس کو ریوائز کرنا تھا. تو مجھے امید ہے کہ سب کی اسائنمنٹ آ چکی ہوگی الحمدللہ. میں نے ابھی چیکنگ سٹارٹ نہیں کی، بٹ میں انشاءاللہ تعالی جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے میں آپ لوگوں کی چیکنگ کرتی ہوں، اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ سب کی 6 آیات جو ہیں وہ بالکل بہت اچھی اور خوبصورت آپ لوگوں نے سنائی ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور حفظ بھی اچھے سے کیا ہوگا. آج الحمدللہ ہماری ہے آیت نمبر 7. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا پیچھے بات ہو رہی ہے، اسٹارٹ ہوئی ہے نا جہاں سے صورت، وہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے وہ ذات کے اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کہ وہ کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ تمہیں آزمائے. وہ ذات کے جس نے پیدا کی آسمان، 7 اوپر تلے آسمان پیدا کیے، اور تو اس کی تخلیق کے اندر کوئی بھی فرق یا کوئی بھی کمی بیشی نہ پائے گا. بس تو لوٹا اپنی نگاہ کو، بتا کیا تو دیکھتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شگاف. تو پھر تو لوٹا اپنی نگاہ کو، تو تیری نظر تیری طرف ذلیل ہو کر اور تھکی ہماندی ہو کر لوٹ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مزین کیا دنیا کی دنیاوی جو آسمان ہے اس کو چراغوں کے ذریعے، اور ہم نے اس کو شیطانوں کے کو مارنے کا آلہ بنایا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب. اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، جہنم کا عذاب ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اب آگے آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کی ذات کا انکار کیا، اللہ کے احکام کا انکار کیا. صرف ذات کا انکار نہیں، اس کو ہم نے بھی دیکھا تھا کہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں، اللہ کے احکام کا انکار بالاولا اللہ کی ذات کا انکار ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، یا پھر اپنے عمل کے ذریعے اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کے احکام لاگو نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ ہے وہ اللہ کے کی ذات کا انکار کر رہا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ آدھا تولا آدھا ماشا، جو بات پسند آ گئی وہ مان لی، جو بات جی کو بھاری لگتی ہے وہ نہ مانی. نماز تو مان لی، روزہ بھی مان لیا، سہل ہے نا، حج بھی مان لیا سہل سمجھ کے، کیونکہ لوگوں میں واہ واہ بھی ہوتی ہے، حاجی صاحب کہہ کے، حجانی صاحبہ کہہ کے پکارا جاتا ہے. اور لیکن پردہ کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت ضبط ہوتی ہے. لوگوں کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے. رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنا بہت مشکل کام ہے، نہیں ہوتا ہم سے. وہ ہم ایک دم بس مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں. 8 8 سال، 10 10 سال، 20 20 سال گزر جاتے ہیں، بہنوں سے نہیں ملتے. بہنوں کو حصہ دینا بہت مشکل کام ہے، وہ بھی نہیں ہوتا. وہ بھی اس میں بھی مال جاتا ہے نا، تو وہ بھی نفس کو بری چیز لگتی ہے، وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں، جو لوگ ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کی ذات کو انکار کر، اللہ کی بات نہیں مان رہے. ایک شخص اللہ کو تو مانتا ہو، ایک شخص آپ کو تو مانتا ہو، لیکن آپ کی بات کو اہمیت نہ دیتا ہو، آپ کی بات کو ایک دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتا ہو اپنے عمل کے ذریعے سے. آپ میں سے کہتے ہیں دوبارہ اس سے گھر جانا پسند نہیں کریں گے اگر کوئی آپ کو عزت نہ دے ایک بار. لیکن اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ویسے جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. امیجن کر رہے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں.
تو جب اس آیت کو پڑھتی ہوں جب کبھی، تو واقعی میں محسوس ہوتا ہے دل کے اندر کہ واقعی ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں کی ویسے. وما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ کس انداز میں ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ویسے. جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، تم نے اللہ کی ذات کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ کس قدر بڑی ذات ہے. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ میں اس چیز کو بہت جلدی کنسائز کروں گی. اور آج ہم نے کیا کہتے ہیں آیت الکرسی کی تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آج آپ اللہ کی ذات سے متعارف ہوں گے کہ اللہ کی ذات ہے کیا. آج آپ ایک الگ ہی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کا تعارف کریں گے انشاءاللہ. اس لیے آج ہم جلدی جلدی کریں گے، اور آج میں آپ لوگوں سے سنوں گی بھی نہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا، جب، القو، وہ ڈالے جائیں گے، فیہا، اس جہنم میں، جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے، سمعو، تو وہ سنیں گے، لہا، اس کا، شہیقن، چلانا، اس کا چلانا سنیں گے. کس کا چلانا؟ جہنم کا چلانا. وہی تفور، اور اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی. یعنی جب یہ کفار، یہ مشرکین، یہ اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، اللہ کی باتوں کو، کام کو اپنے قدموں کی طرح روندنے والے، ان کے استہزاء کرنے والے، اللہ کی کے حرمات کا، جن اللہ کے شاعر کا استہزاء کرنے والے، ان کے ساتھ مذاق کھیل کرنے والے، یہ سب جب اللہ کے جہنم کے آگے پہنچیں گے تو جہنم ان کی طرف ایسے چلا رہی ہوگی. شہیق کہتے ہیں گدے کا کہ چلانے کی جو آخری آخری آواز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں شہیق. قرآن کے اندر شہیق کو بولتے ہیں اسے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے جہنم چلا کر ان کی طرف دوڑ رہی ہوگی، انہیں پکڑنے کے لیے اس طرح چلا رہی ہوگی ان کی، اور وہ جوش مار رہی ہوگی کہ ان کو بس یہ اللہ کے باغی کسی طرح میرے قریب آ جائے اور میں ان کو اپنے اندر سمیٹ لوں. اس کا اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ آئیں گے اس کی طرف تو کیا ہوگا؟ اذا، جب، القوا، وہ یہ ڈالے جائیں گے، فیہا، جہنم میں، سمعوا لہا، تو وہ سنیں گے، شہیقا، اس کا چلانا، وہی تفور، وہ جوش مار رہی ہوگی. اور قرآن کے اندر اللہ ایک اور جگہ بھی تو فرماتے ہیں نا کہ وہ قرآن کہ جہنم کہے گی کہ اے اللہ، حل من مزید، وتقول حل من مزید، کہ اللہ کے اور ہے. اور اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جہنمی ہوں گے، ان کے چیخنے چلانے کی جو آوازیں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آ رہی ہوں گی جیسے گدوں کی آوازیں ہوتی ہیں. تو وہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سورہ ہود کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو وہ لوگ جو بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے گدے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے. یعنی اس طرح چیخے مار رہے ہوں گے. کبھی دیکھا ہے گدھے کو چیختے ہوئے؟ کتنا برا لگتا ہے، کتنا ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس کے چیخنے سے، اس کے بھونکنے سے، کس قدر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کس طرح وہ بولتا ہے. اس طریقے سے آواز ہوگی اس وقت جہنمی کی. اور یہ کس لیے؟ ان کی انسلٹ کے لیے، تاکہ انسلٹ کے اوپر انسلٹ ان کی ایک اور، یعنی جو وہ چیخ رہے ہیں، جو دہائیاں دے رہے ہیں، وہ آواز بھی ان کی ایسی نہ ہو کہ کسی کو اس کے اوپر رحم آئے. وہ آواز بھی ایسی ہو کہ انسان چاہے کہ اس آواز کو سنے ہی نہ. اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ میں آگ کے عذاب سے بچائے، اللہ میں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ میں جہنم کی آگ سے بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 دفعہ جہنم سے آگ پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود بول اٹھتے کہ اللہ اسے مجھ سے پناہ دے دے. لیکن ایک بات بتائیے، کیا وہ شخص جو دن میں کوئی 100 سے اوپر جہنم سے پناہ مانگتا ہو لیکن اس کا عمل پورا کافروں کا مشابہ ہو، پورا، تو کیا گارنٹی ہے کہ اسے جہنم سے نجات، اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ جاری ہوگا؟ اس شخص کو اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے چاہے تو اسے جنت میں جہنم سے نکال کے جہنم میں ڈال دے، جنت سے کے اندر ڈال دے، جہنم سے نکال کے. لیکن جو شخص جس کا میزان بھاری ہو گیا اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم نہ کیا تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. ہاں، اس کے اندر علماء کا اختلاف نہیں ہے، اس کے اوپر علماء کا اجماع ہے کہ وہ جو مومن ہے وہ اپنی سزا کو کاٹ کر جہنم سے نکال لیا جائے گا. یعنی جو لا الہ الا اللہ کو پڑھنے والا ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا مطلب یہ کہ جس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تسبیح کھڑکاتے رہیں لا الہ الا اللہ کے دن میں 10 مرتبہ 100 مرتبہ. اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، آپ کا سر کسی کے آگے نہیں جھکا اللہ کے علاوہ، آپ نے کسی اور سے دعا نہیں مانگی اللہ کے سوا، آپ نے کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا نہیں جھکایا. اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی شان کے اندر آپ نے کسی کو لائق نہیں سمجھا، کسی کو برابر نہیں کیا، کسی کو شریک نہیں کیا. اگر آپ نے صدقے دل سے اس طرح زندگی گزاری کہ آپ نے زندگی میں 1 مرتبہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو پھر آپ اللہ سے یہ امید ہے اور یہ مصمم امید ہے کہ اگر پھر بھی کوئی شخص گناہ گار ہوا
اور وہ جہنم میں ڈال بھی دیا گیا، تب بھی وہ اپنے سزا کو کاٹ کر ایک دن جہنم سے واپس آ جائے گا۔ لیکن اگر امیجن کریں کہ اگر اسے ایک اپنے تمام گناہوں کو جو اس نے زندگی بھر گناہ کی ہیں، ان سب گناہوں کی اسے سزا صرف ایک دن بھی اگر اس کے لیے لکھ دی جائے، تو ایک دن جو آخرت کا ایک دن ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے۔ مطلب اگر ایک دن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ میں لکھ دیں کہ ہاں ایک دن کی سزا ہے اس کے لیے، تو مطلب دنیا کے 50,000 سال تک وہ جو بندہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جہنم کی پناہ کے سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے اعمال کی طرف غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی تلاوت کرتی ہوں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے وہ دیکھنا ہے آیت الکرسی انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. زال باریک ہوگا، القو واو ساکن سے ماقبل سے پہلے پیش آ رہی ہے، واو مدہ جوعن، واو مدہ بنتا ہے تو اسے پڑھیں گے القو، القو نہیں پڑھیں القو، لمبا کریں گے۔ فیہا یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ بن رہی ہے تو فیہا۔ سمعو پھر واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ، سمعو لہا الف ساکن جس سے پہلے زبر ہو، الف مدہ لہا، شہیقم میں یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ، شہیقم، یہاں پر تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، حروف یرملون میں سے ہے تو اس لیے ادغام کریں گے، شہیقا وہی تفور، پھر واو ساکن اس سے پہلے پیش، واو مدہ اور را موٹی پڑی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج میں سنوں گی نہیں آپ لوگوں سے، اسائنمنٹ میں سنائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں آگے، ہم پڑھ رہے تھے آیت الکرسی جس کے اندر ہم نے کہا ہم نے کافی سارا پڑھ بھی لیا تھا، اور آج ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات کے جو جس کے سوا کوئی، اس کا کوئی الہ نہیں، لا نہیں ہے الہ کوئی بھی معبود، الا ہو سوائے اس کے، الحی جو زندہ ہے، القیوم جو قائم کرنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں آتی اس کو یا نہیں پکڑتی اس کو، تأخذ پکڑنا مراد، نہیں پکڑتی اس کو، یہ نہیں آتی اس کو، سنتم اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماء لہو ما فی السماوات، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی جو زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی، من کون، ذا الذی جو یشفع شفاعت کرے عنده اس کے سامنے، اس کے پاس الا باذن، اس کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، کون ہے کہ جو اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم کہ تمہارے آگے کیا ہے، وما خلفہم اور پیچھے کیا ہے، ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتی پیچھے ان کوئی چیز، من علم ہی اس کے علم سے، الا بما شاء سوائے اس کے علم میں سے کوئی چیز بھی نہیں تم تک پہنچ سکتی یا احاطہ کر سکتی، الا بما شاء سوائے اس کے جتنا اس نے خود تمہیں وہ بتانا چاہے، الا بما شاء جتنا وہ چاہے۔ وسع، آج ہم نے یہ پڑھنا ہے، وسع اور وسعت ہے، وسع اور وسعت ہے، وسیع ہے، کرسیہ اس کی کرسی، وسیع سما لیا ہے یا سمو لیا ہے یا وسعت اختیار کی ہوئی ہے یا گھیر لیا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، اس کی کرسی نے آسمانوں زمین کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کی وسعت کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کس قدر بڑے بڑے ہیں۔ اب میں جب بھی یہ آیت الکرسی پڑھاتی ہوں تو میں ایک امیجنیشن کرواتی ہوں، جس امیجنیشن کو جو میں آپ کو بھی کرواؤں گی اور آپ سب نے اسے امیجن کرنا ہے۔ دیکھیں ہم آسمان سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آسمان، پہلا آسمان، ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ایک آسمان کس قدر بڑا ہے، کس قدر بڑا ہے کہ ہم اس پوری دنیا کا چکر لگائیں تو ہمیں ایک ہی آسمان ملتا ہے اور کوئی آسمان نہیں ہے۔ انڈونیشیا چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، 7 سمندر پار امریکہ آپ جائیں گے، وہاں بھی یہی آسمان ہوگا، یہی چاند تارے ہوں گے، یہی سب کچھ ہوگا، یہی فلک، یہی سب کچھ یہی ہوگا۔ آسمان کو دیکھیں گے سب کچھ یہی ہے، ایک آسمان، ٹھیک ہے، پوری زمین ہے اور ایک آسمان۔ ایک آسمان کے بعد پھر ہے خلا، بیچ میں خلا ہے،
اتنا فاصلہ جتنا یہ زمین ہے اور اس زمین سے آسمان کا جتنا فاصلہ ہے، کس قدر بڑا فاصلہ ہے، اس جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے پہلے آسمان میں، اتنا ہی فاصلہ پہلے آسمان اور دوسرے آسمان میں ہے، پھر اتنا ہی فاصلہ دوسرے اور تیسرے میں، پھر تیسرے اور چوتھے میں، پھر چوتھے اور پانچویں میں، پھر پانچویں اور چھٹے میں، چھٹے اور ساتویں آسمان، ساتوں آسمان، پھر ساتوں زمینیں، یہ ساتوں آسمان ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور ان تمام آسمانوں کے اوپر امیجن کر لینا ہے کہ ایک بھی نقطہ، ایک بھی 5 انچ کی یا 1 انچ کی بھی جگہ، یعنی پانچ بالش جو ہے ایک بالش برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے نہیں ہیں۔ امیجن کر لیا کہ ایک آسمان جو کہ بھرا ہوا ہے، کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، جس کے اندر فرشتوں کی ان کی ایک بالش بھی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے موجود نہیں ہیں۔ پہلے آسمان پہ فرشتے، پہلے آسمان کے فرشتے جن کی ڈیوٹی پہلے آسمان پہ لگی ہوئی ہے، پھر دوسرے آسمان کے، تیسرے آسمان کے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، سات، پھر اس کے اوپر آتا ہے سدرۃ المنتہا، اور جہاں پر اللہ تعالی کا کی کرسی، اللہ کی جو کرسی ہے نا، وہ اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کی کرسی اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ حدیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے، حدیث کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہتھیلی ہے، اللہ کا چہرہ ہے، لیکن وہ کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کوئی نہیں بتا سکتا، وہ کوئی شخص بھی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی طرح ہے، اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ ہماری طرح ہوں گے، اللہ کا چہرہ نعوذ باللہ ہماری طرح ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی صفات کے اندر اس کی کسی کے ساتھ مماثلت ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی طرح ہے، ٹھیک ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی جو کیفیت ہے وہ اس قدر بڑی ہے۔ اللہ اب جو حدیث کے ذریعے واضح ہوتا ہے کہ جو کرسی ہے وہ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں وسع، وسعت اختیار کی ہوئی ہے یا سمو لیا ہے یا بڑی ہے اس کی کرسی، واسع کرسی، اس کی کرسی نے سب کو گھیرے میں لے رکھا ہے، سماوات والارض، تمام ساتوں آسمان اور زمینوں کو اسی کرسی نے گھیر رکھا ہے۔ یعنی کرسی اس قدر بڑی ہے کہ ساتوں آسمان اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، ساتوں زمینیں اس قدر بڑی اللہ کی کرسی ہے جو کہ اللہ کے صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہے۔ پھر اس کے اوپر آتا ہے اللہ کا عرش۔ اب ایک اور حدیث سے ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے ایک بیابان صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی۔ یعنی امیجن کریں ایک بہت بڑا صحرا ہے، ہر طرف وہاں پر ریت ہی ریت ہے، اور کوئی آپ کو زیرو نظر نہیں آتا، ریت ہی ریت ہے، ہر طرف ریت ہے، اور اتنے بڑے صحرا کے اندر صرف ایک چھلا کوئی صحرا کے اندر گرائے تو مجھے بتائیں اس چھلے کی کیا حیثیت ہوگی، اتنے بڑے صحرا کے اندر بالکل نیگلیجیبل سی پرسنالٹی ہوگا، وہ بالکل نیگلیجیبل پارٹیکل ہوگا ایک قسم کا، کوئی اس کے ایلیمنٹ، اس ایلیمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جس قدر اس صحرا کے میں، اس دشت کے اندر پڑی ہوئی، صحرا کے اندر، اس بیابان صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی کی حیثیت ہے، اس طرح حیثیت ہے ان ساتوں آسمانوں اور ان ساتوں زمینوں کی اللہ کی کرسی کے سامنے، یعنی اس قدر یہ چھوٹی ہیں اللہ کی کرسی کے سامنے۔ اور پھر اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی کی حیثیت ایسی ہے جیسے ایک صحرا کے اندر پڑا ہوا ایک چھلا۔ پہلے اللہ کی کرسی کی حیثیت اتنی بڑی ہے ان کے درمیان میں کہ تمام یہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایک پڑا ہوا چھلا ہے صحرا کے اندر، اور پھر اس کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا چھلا۔ اور الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بیٹھے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کیفیت ہے، وہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، اور وہ یہ اس بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ کیسے مستوی ہوا، تو امام مالک نے جواب دیا استواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ، کہ اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کا عرش پر مستوی ہونا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے ان سے اللہ کی صفات کے بارے میں سوال ہوا، تو کہنے لگے کہ اللہ کا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں۔
اور इमाम अहमद, इसी तरीके से इमाम अहमद बिन हम्बल राहिमहुल्लाह से सवाल हुआ, उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि अल्लाह की सिफात पर जिस तरह वो कुरान और हदीस में बयान हुई हैं, इसी तरीके से ईमान लाओ और इनकी कैफियत बयान करने की कोशिश ना करो। तो अब आप इमेजिन करें कि ये अल्लाह का, मैंने आपको इमेजिन करवाया कि ये एक जमीन है, ये जमीन है, ये जो मैंने गोल सा बनाया, ये चौरस बनाया, ये जमीन है, ठीक है। जमीन से आसमान, पहला आसमान, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा आता है, फिर अल्लाह का की कुर्सी, अल्लाह का अर्श, और फिर उसके बाद अब नीचे आ जाएं, ठीक है। जमीन है, जमीन पे आप आ गए, पहले आसमान से जमीन। अब जमीन पे कितने सारे मुल्क हैं, कितने सारे मुल्क हैं। इतने सारे मुल्कों में एक आपका मुल्क है, एक आपके मुल्क के अंदर कितने सारे शहर हैं, उन शहरों में से एक शहर आपका है। और इतने सारे उस शहर में से कितने सारे जिले हैं, कितनी सारी उसकी कॉलोनीज हैं, कितने सारे उसके एरियाज हैं, उनमें से एक एरिया, एक मोहल्ला आपका। और उस मोहल्ले में कितने घर हैं, उन तमाम घरों में से एक घर आपका। और उस घर के अंदर छोटे से आप बैठे हुए और छोटी सी मैं बैठी हुई। ये है अल्लाह की कुदरत। कि अल्लाह किस, जब हम कहते हैं ना, अब आप आज के बाद आप कहेंगे ना, जब अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो आपको इस बात को कहने में चस आएगी। आपको पता होगा कि अल्लाह किस कदर बड़ा है। अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं। ये एक जो जमीन है ना, अब हम जरा इसको, अच्छा चले, अब हमने एक जमीन को देख लिया, हम जमीन के हिसाब से देखते हैं कि हमने कहा कि जमीन जो है ना वो बहुत बड़ी है, एक जमीन बहुत बड़ी है। अब ये देखें कि जमीन जो है ना, ये चांद जो है वो जमीन से तकरीबन, चांद का जो कतर है वो तकरीबन 3,400 474 किलोमीटर है, जो जमीन की कतर के एक चौथाई, यानी जमीन की पूरी उसके मुताबिक जो चांद है वो चौथाई हिस्सा है। अब जमीन एक सयारा है जो सूरज के इर्द गर्दिश कर रहा है। अब इसका जो जमीन जो है वो चांद से तकरीबन 49 गुना बड़ी है। जमीन जो है वो चांद से 49 गुना बड़ी है। सूरज जो है, अब सूरज पे आ जाए, सूरज जो है वो जमीन से 109 गुना बड़ा है। और इस सूरज के अंदर इसमें 1.3 मिलियन से ज्यादा जमीनें समा सकती हैं। एक जमीन कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी भी शायद चक्कर लगाए तो जमीन के एक एक हिस्से को, एक एक चप्पे को नहीं समझ सकते, एक एक चप्पे को हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जमीन किस कदर बड़ी है, इस जमीन से सूरज भी जो है वो किस कदर बड़ा है कि चांद से जमीन 49 गुना बड़ी है, फिर सूरज जमीन से 109 गुना बड़ा है। इतना बड़ा है कि 1.3 मिलियन से ज्यादा जमीनें सूरज में आ सकती हैं। और फिर इसी इस सूरज से बहुत ज्यादा बड़े और सैयारे हैं, और ऐसे सूरज मौजूद हैं, और उनसे बड़े फिर एक और बहुत ज्यादा हैं, फिर उन तमाम को मिलाकर सिर्फ एक कहकशां बनती है। तो इस तरीके से एक कहकशां, फिर इसी तरीके से मिलाकर कई लाख कहकशाएं हैं जो जो मिलकर गैलेक्सी बनती है। फिर एक गैलेक्सी, वो इतनी सारी गैलेक्सीज मिलकर फिर एक और एक चीज बनती है। इस कदर बड़ी कायनात है कि हम उसका इहाता नहीं लगा सकते। और फिर ये सारी कायनात है, फिर उसके बाद जाके फिर एक समझे कि आसमानों का सफर शुरू होता है एक किस्म का। यानी आप फरिश्तों की बात करें, फिर अल्लाह के अर्श की बात करें, तो बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं। ये नहीं, ये जमीनें, सातों जमीनें, सातवें आसमान है, अल्लाह की कुर्सी के आगे ऐसे हैं जैसे सहरा में पड़ा हुआ एक छल्ला। तो इमेजिन करें, फिर अल्लाह अकबर कहें, अब दिल से बोले सब लोग, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। अब आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप और मैं किस कदर छोटे हैं और किस कदर, लेकिन देखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मखलूकात है, किस कदर अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं पैदा किया, क्या कुछ नहीं। उसके बावजूद भी अल्लाह के नजदीक अपने बंदे की अहमियत इन तमाम चीजों से बढ़कर है। इन तमाम कहकशाओं, इन तमाम सूरज चांद तारे, ये सब किसके लिए बनाए गए? हमारे लिए। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने सब कुछ दुनिया में जो कुछ पैदा किया वो है मेरे बंदे तेरे लिए पैदा किया और तुझे अपने लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किए इंसानों और जिन्नों को सिवाय इसलिए कि इस बात है कि वो मेरी इबादत करें, वो मेरी माने बस। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अब बस अल्लाह की माने। हम अल्लाह का अगर सरबसदूद हो जाएं अपने हर अमल के जरिए, अपनी जिंदगी को हम इस तरीके से ढाल लें कि बस हमें देखकर अल्लाह की याद आने लगे किसी को। हम इस तरीके से ढाल लें कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारे मामलात, हमारे दीन, हमारी शादियां, हमारी हमारी फोदगियां, हमारा सब कुछ अल्लाह के ऊपर डिपेंड हो, अल्लाह की जो कोड ऑफ लाइफ अल्लाह ने दी है उसके मुताबिक हो जाए। अगर अगर तो इस तरीके से मामला है, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करेंगे कि जिनके बारे में ऐलान होगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान रूह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, चल अपने रब की तरफ। रादियतम मर्दिया, वो तुझसे राजी और तू उससे राजी।
फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, है मेरे बंदे, चल अब तू जन्नत में दाखिल हो जा। ये किन के लिए ऐलान होगा? जो जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं की, अपने दिल की पैरवी नहीं की। इस दिल को नहीं सुना जो कहता था कि गुनाह कर ले, इस दिल को नहीं सुना जो कहता था फैशन कर ले, इस दिल को नहीं सुना जो कहता था कि अल्लाह को नाराज कर ले। उस इन्होंने उस दिल को कुचला, हजार हा मर्तबा कुचला, हर दिन कुचला। उसके बाद फिर अल्लाह ताला का ऐलान हुआ, बशीर, खुशखबरी सुना दो इनको, बशीर जन्नत, ऐ मेरे बंदे चल अब जन्नत में दाखिल हो जा। कि ये सब कुछ तूने तूने इस कदर अपने जिंदगी के अंदर इस कदर मेरा रंग ढाल रखा था। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग इख्तियार करो। और मन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, और अल्लाह से अच्छा रंग किसका हो सकता है? अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह अल्लाह के रंग को अपने ऊपर ढालना क्या है? अल्लाह की इताअत करना है ना। अमन युतिइल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह की इताअत करता है और उसके रसूल की इताअत करता है, ये सारा एक पूरा पैकेज यही है, अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत। अल्लाह की इताअत नहीं की जा सकती रसूल की इताअत के बगैर। अमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो कोई अल्लाह की इताअत करने लग गया, रसूल की इताअत करना शुरू कर दी उसने, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो उसने बड़ी कामयाबी को पकड़ लिया। बड़ी कामयाबी यानी इमेजिन करें, इस दुनिया में इससे बड़ी और कोई कामयाबी नहीं है जिसको अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान कर दिया। कोई शख्स डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वो बिल गेट्स क्यों ना हो। बिल गेट्स, अब बताएं, बिल गेट्स अगर इस हालत में मर गया तो मुझे बताएं कहाँ जाएगा वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। और इस बारे में किसी का कोई इख्तलाफ भी नहीं है, और ना ही हमारा कहना उसे ये बात गलत है। बिल गेट्स अगर इस वक्त मर गया तो बिल गेट्स डायरेक्ट, बिल गेट की जो एंट्री होगी वो कहाँ होगी? जहन्नम के फरिश्ते उसका इस्तकबाल करने के लिए आएंगे, ये कुरान हदीस हमें कहता है। जेफ बेजोफ कौन है? अमेजोन का मालिक है। अमेजोन पता है किस कदर बड़ी कंपनी है? ऑनलाइन कंपनियों में अमेजोन से बड़ी कोई कंपनी मौजूद नहीं है। इस कदर वो शिप्स का और यार्ड्स का मालिक है कि आपकी इमेजिनेशन होगी किस कदर बड़ा आदमी है वो। कहाँ जाएगा वो? जहन्नम में, डायरेक्ट जहन्नम की उसकी टिकट लगेगी। अल्लाह फरमाते हैं फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, बस खत्म। जो जो कोई भी जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। बस इससे आगे कोई बात ही नहीं है। बस आप यकीन करें, वल्लाहि बिल्लाहि तल्लाहि, अगर आप दुनिया के अंदर सबसे गरीब हैं, दुनिया के अंदर सबसे मजलूम है, दुनिया के अंदर आपको सूखी रोटी भी बमुश्किल मिलती है, दुनिया के अंदर आपके खर्चे पूरे नहीं होते, आप बहुत गरीब हैं, आपके पास आप एक एक बार के कपड़े लिए हुए 5-5 साल चला रहे हैं, 3-3 साल एक कपड़े चला रहे हैं, बार बार उन्हें पेमेंट लगा रहे हैं, बार बार उन्हें सी रहे हैं। आप रोजमर्रा के कपड़े नहीं लेते ज्यादा, आप फैशन नहीं करते, आप अच्छा खाते नहीं, आपकी गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन अगर आपका रब आपसे राजी है ना, वल्लाही इस दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स आप हैं। अभी कल मैं हम लोग से बात हो रही थी, हम लोग बैठे हुए थे, भाई बैठे हुए थे, तो हम बात कर रहे थे कि सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। किसी ने कहा, साथ एक फेलो ने, कजन ने कहा कि सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। ऐसे एकदम अचानक मेरे दिमाग के अंदर एक बात आई, मैंने वहां बोला, मैंने कहा कि है, सेहत से बड़ी एक नेमत है। सारे एकदम मतलब पूछने लगे कि क्या नेमत है। तो मैंने कहा कि सेहत से बड़ी नेमत ईमान है। अगर एक शख्स मरीज है, सेहत में वो बीमार है, लेकिन उसके पास ईमान है, उसके पास इस्लाम की नेमत, ईमान की नेमत मौजूद है, तो वो मर भी जाता है तो उसने कहाँ जाना है? जन्नत में। लेकिन अगर एक शख्स सेहतमंद है, उससे कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत मौजूद नहीं है, और उसे वहां मौत आ जाती है, तो उसने कहाँ जाना है? जहन्नुम में। तो इसका मतलब सबसे बड़ी नेमत क्या हुई? अल ईमान। ईमान सबसे बड़ी नेमत है, सेहत सबसे बड़ी नेमत नहीं है। आपको पता है, एक सहाबी थे, मुझे उनका नाम भूल रहा है, सहाबी थे एक, वो ना उन्हें गालिबन कोई 30 साल बीमार रहे, वो 30 साल इस तरीके से थे वो, उन्हें उन्हें आई थिंक बवासीर थी, कुछ मसला था कि उन्होंने चारपाई के दरमियान में होल डाला किया हुआ था, और उनका खून कतरा कतरा नीचे गिरता था। और अल्लाह अकबर, फरिश्ते उनसे मुसाफिहा करने के लिए आते थे। वो नमाज के लिए नहीं जा सकते थे, वो हज के लिए नहीं जा सकते थे, वो जिहाद के लिए नहीं जाते थे, बट उन्होंने क्या किया? बीमारी बर्दाश्त की, सब्र किया। तो उस सब्र के बदले, उस ईमान के बदले, जो ईमान उनके दिल में था, फरिश्ते उनसे मुसाफिहा करते थे। ये हदीस में मौजूद है बात। बिल मुशाफे, उनसे मुसाफे करने के लिए आते थे फरिश्ते उनके, दिनों रात। किस कदर बड़ा दर्जा है, किसकी बदौलत है? क्या मुझे बताएं, बिल गेट्स अगर बीमार हो जाए तो उसको फरिश्ते मुसाफे करने के लिए आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे, बल्कि लानतें देने के लिए आएंगे कि जल्दी हो, मर तू, तू हम तुझे जहन्नम में गिराएं।
तो ये किसकी बदौलत है? ईमान की। इसका मतलब ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान से बड़ी बड़ी दौलत कोई नहीं है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज हमने तुम पर दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को तुम्हारे लिए बतौर दीन पसंद कर लिया। तो इसका मतलब ईमान और इस्लाम सबसे बड़ी नेमत है, दीन सबसे बड़ी नेमत है, ठीक है। तो अब इमेजिन करें अल्लाह की जात किस कदर बड़ी है, और आप अब इतनी बड़ी जात होने के बावजूद वो जात आपको कह रही है वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्री, कि तुमने अल्लाह की कदर नहीं की। तो उस जात का कहना तो बनता है ना कि हमने उसकी कदर नहीं की। हम दिन रात गुनाह करते हैं, दिन रात, और फिर हम तौबा भी नहीं करते। हम गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। हम बेपर्दा बाहर निकलती हैं, हम शादियों में बेहयाई करती हैं, करवाती हैं, और उसको सपोर्ट करती हैं। हम हर तरीके, हम हराम रिलेशंस रखती हैं। हम अपनी चेहरे पोस्टिंग करती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर हर किस्म में गंदा शख्स हमें हमें देखता हुआ जा रहा है। और हर शख्स, हम कोई हमारे हाथों को देख रहा है, कोई हमारी कलाइयों को देख रहा है, कोई हमारे बालों को देख रहा है। तो जब जब वो शख्स देख रहा है, अगर एक टाइम आपकी प्रोफाइल को, आपके डैशबोर्ड को, मैं अक्सर देख रही होती हूँ मेरी प्रोफाइल को, अक्सर किसी ने 2,000 लोगों ने, 4,000 लोगों ने, पता चल रहा होता है कि आज आपको इतनी लोगों ने देखा है आपकी आपकी प्रोफाइल को। तो मैं इमेजिन कर रही होती हूँ कि इसी तरीके से बहुत से और लोग भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जिनकी मिलियंस में लोग आते हैं और उनके एक बार देखते हैं। मतलब इमेजिन करें कि मिलियंस में एक शख्स आपको देख रहा है, तो मिलियंस में एक दिन में, एक टाइम में आपको आपके आपके नाम माल में गुनाह लिख दिया गया, बस। कि आज 1 मिलियन गुना फलां के नामे मार में लिख दिया गया। क्यों? उसने खुद गुनाह नहीं किया, वो घर में बैठी हुई है, बेशक वो घर से निकली भी नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने पोस्टिंग कर रखी थी। तो उसके बालों की को देखा किसी ने, किसी ने उसकी आंखों को देखा, किसी ने उसके किसी अज़ा को देखा, तो जैसे उसने देखा, उसके नामे माल में गुनाह लिखते गए, लिखते गए, लिखते गए, लिखते। इसी इसी ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह फरमा रहे ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि ये बोझ उठाएंगे क्यामत के दिन अपने गुनाहों का, और अपने साथ और गुनाहों का भी। यानी अपने गुनाहों का तो उठाएंगे उठाएंगे, लेकिन औरों के गुनाहों का भी। मतलब आपने पोस्टिंग की, देखा किसी और ने, अब उसके देखने का भी गुनाह आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पोस्टिंग की है। हाँ, उसको भी मिलेगा उसका कुछ हिस्सा, क्योंकि उसने क्यों उसे देखा। अगर तो वो तकवे वाला मुत्तकी हुआ तो एक नजर फेर के चला जाएगा, लेकिन अगर कोई हुआ कोई ठरकी किस्म का, तो वो तो फिर पूरा जूम करेगा उसको, फिर उसका आपको गुनाह मिलेगा। तो इमेजिन करें कि ये कितनी सारी चीजें हैं जो हम पर, एक मोमिना होने के नाते अल्लाह ताला ने हम पर इस चीज को नाफिज की, किस लिए? ताकि तुम्हें जहन्नम से निजात दे। अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान मजीद के अंदर, यकीन करें मुझे तो इस आयत को ना पढ़ पढ़ के बड़ा एक रोना सा भी आता है, एक अजीब सी सिचुएशन तारी होती है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र करो। मेरे तो इमेजिन करें, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। मुझे इसकी अरबी भी ध्यान में नहीं आ रही, वरना मैं ये सोच रही थी, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। अल्लाह अल्लाह ताला हमें अजाब नहीं देना चाहते, हम खुद अजाब लेना चाहते हैं। हमारे अमाल ऐसे हैं कि हम खुद अपने आप को मुस्तहिक करते हैं अजाब देने, वरना उसकी रहमत तो सब पर वसी है। उसकी रहमत तो हर चीज से, तो उसने तो हर एक को के रास्ता खोला हुआ है कि आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सबके लिए खुला है, जो चाहे हिदायत को पाले। वला यऊदहू, और नहीं थकाती उसको, हिफ्जुहुमा, इन दोनों की हिफाजत, इनकी हिफाजत जो है, वो इस जमीन और आसमान की, इस कायनात की हिफाजत उसे नहीं थकाती। वह हुवल अलियुल अज़ीम, और वो बहुत बुलंद है और बहुत अजमत वाला है। बुलंद तो आपने देख लिया कि किस कदर बुलंद है। और ये भी सिर्फ इल्म का एक हिस्सा है जो अल्लाह ने हमें दिया है, न जाने इससे ऊपर वो कितनी बड़ी दुनिया हो। अजीम, और वो सबसे बड़ी अजमत वाला है। नहीं, उसकी अजमत लामहदूद है, उसकी जात में, सिफात में, कुदरत में, हर चीज में उसकी अजमत लामहदूद है। ये है अल्लाह का तारुफ। और अब खुद से पूछें, और मैं, आप अपने दिल से पूछें और मैं अपने दिल से पूछूं कि क्या मैं इतनी बड़ी हस्ती का हक अदा कर रही हूँ, या हक अदा करने की कोशिश भी कर रही हूँ। हम हक अदा नहीं कर सकते उस जात का, ठीक है। हमें जिंदगी भर अगर कुछ शख्स तहज्जुद में के सजदों में पड़ा रहे और दिन भर इबादत करता रहे और कोई काम भी ना करे, उसके बावजूद भी वो अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने हमसे क्या मांगा है? कोशिश मांगी है कि तुम कोशिश करते रहो। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत करते रहो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। हमसे ये मतलब है, बस। बस कि खालिस दिल के साथ अपने दिल को, अपनी नीयत को, अपने इखलास को पाक करके जो अमल करना है, बस मेरे लिए करो, मेरे लिए अमल को खालिस कर लो, तुम्हें निजात तक पहुंचाना मेरा काम है। तो आज से इंशाअल्लाह ताला हमने अपने दिल के अंदर इस बात का इरादा करना है, इस बात का इरादा करना है,
اس کو واپس پلٹنا ہے اللہ کی طرف کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سابقو الی مغفرت من ربکم کے گروہ میں شامل ہو جانا ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سابقو، دوڑو، سبقت لے جاؤ۔ سبقت لے جانے کا مطلب پتہ ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم لوگ اپنے کالج یونیورسٹی میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ اس کی سی جی پی اتنی آئی ہے، میری اتنی، میں نے اب فرسٹ آنا ہے، فرسٹ آنا ہے۔ لیکن کریں مجھے ایسے لوگوں کے اوپر بڑا ترس آتا ہے انہیں دیکھ کے کہ جو لوگ کالج یونیورسٹی اور دنیا کی تعلیم کے اندر تو بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے دین کے حساب سے ان کے حالات اس قدر برے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ کر بس ترس ہی کر سکتے ہو کہ یار کاش اللہ تعالیٰ اگر اس کے دل کے اندر اپنی شمع جلا دیتا، اگر اس کے دل اللہ کے نور کو پہچان لیتا، اس کو پکڑ لیتا، تو آج یہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ آخرت میں سبقت جانے والے میں سے ہو جاتا۔ مجھے ایک امام ابن قیم کی غالباً بات ہے، سلف میں سے کوئی امام فرماتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تم دیکھو نا کہ ہر شخص دنیا میں بھاگ رہا ہے، دنیا کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی سب کو دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو تم آخرت کے اندر سبقت لے جانے والوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ اور ان سے وہاں پہ جتنا شروع کرو۔ اللہ، امیجن کریں کہ آپ کا دل بھی جانتا ہے اس بات کو، میں بھی جانتی ہوں کہ ہم کیا دنیا کے اندر ہر شخص آج دوڑ میں نہیں ہے؟ ایک چاہتا ہے ایک چاہتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ حسین لگے، دوسری چاہتی ہے وہ اس سے بھی زیادہ حسین لگے، پھر وہ اسی حسن کو، اسی فیشن انڈسٹری کو کر کے آج بلینز ارب کے اوپر یہ بلینز ارب جو ہیں وہ کی انڈسٹری کھڑی ہو چکی ہے، فیشن انڈسٹری جو صرف عورت کی کاسمیٹک کے اوپر ہے، اس کے فیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ہے۔ عورت کو حسن کی ایک ایسی اندھی ریس کے پیچھے لگا دیا گیا ہے کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی انتہا کا بھی چیک کر لیں کہ ایک عورت اتنی حسین اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مگر وہ فلرز کرواتی ہے اور نہ جانے کیا کچھ پلاسٹک سرجریاں کرواتی ہے اور اپنے آپ کو بہت بدتر بنا لیتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کی تخلیق سے بھی وہ اس کو بھی بدل لیتی ہے۔ تو مطلب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی انتہا بھی۔ جس ریس کے پیچھے ان کافروں نے ہمیں لگا دیا، اس شیطان نے ہمیں لگا دیا، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں جس ریس کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں اس کا انجام موجود ہے، اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ یقین کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر نا ہر شخص کو حسرت ہوگی، ہر دوسرے شخص چاہے گا کہ کاش وہ تھوڑے اور امال کر لیتا تو اسے اور بڑا درجہ مل جاتا۔ تو اس لیے آپ کو بھی اپنے امال کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ سے زیادہ مجھے اپنے امال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف کہنے والوں میں شامل نہ کریں، کرنے والوں میں شامل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ تم کہو وہ بات جو تم کرو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے کہے کے اوپر پورا اترنے والوں میں بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی نیک کمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسروں کو بھی عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترغیب دینے والوں میں شامل کر لیں، کیونکہ دیکھیں نجات جو ہے نا وہ صرف ان دو باتوں میں ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی قسم اللہ نے کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا، کس کے سوا، اللہ سوائے ان کے، الذین آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، یعنی خود بھی نیک اعمال کی اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے لوگوں کو روکا، ان کے لیے نجات ہے، باقی سب خسارے میں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنا سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ بكم، السلام علیکم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آج کی کلاس کے بارے میں آپ نے مجھے ضرور ریویو دینا ہے کہ آپ کو آج کی کلاس سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا ہے اور آپ کے دل کی اس وقت کیا کیفیت ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جب میں نے اپنے استاد سے پڑھی تھی ایک ایسی کلاس، تو میں جانتی ہوں میرے دل کی اس کے وقت کیا کیفیت تھی، کہ مجھے اللہ کا تعارف پہلی مرتبہ جب ہوا تو میں بتا نہیں سکتی کہ میری کیا سچویشن تھی۔ تو مجھے آج آپ نے اپنے سارے دل کی کیفیات شیئر کرنی ہے، اور بارک اللہ بکم، السلام علیکم۔